वेलकम टू द रिव्यूज। सज्जनों तो मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा की लास्ट एपिसोड के टीजर के बारे में, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया और नाजरीन को हैरान भी किया, रुलाया भी और कई सवालात भी छोड़ दिए। गुलाम बादशाह और सुंदरी के दरमियान मोहब्बत, कुर्बानी और नफरत की ये जंग अब अपने फैसले कुन मरले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ गुलाम है जो हर हाल में अपनी मोहब्बत, अपने रिश्तों को बचाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ बादशाह है जो सुंदरी को हासिल करने के लिए हर हद पार करने को तैयार नजर आ रहा है। सुंदरी भी अपनी मोहब्बत पर डटी हुई है और किसी दबाव के सामने झुकने को तैयार ही नहीं। नाजरीन, इन लास्ट एपिसोड्स में हमें कई ऐसे मनाज़र देखने को मिल सकते हैं जिन्होंने कहानी का रुख बदल दिया। कुर्बान अली की गलतियों का अंजाम, साहिब जान का पछतावा, गुलाम बादशाह का आमने सामने आना और सुंदरी की बेमिसाल साबित कदमी, हर मंजर ने नाजरीन को अपनी निश्चितों से बांधे रखा। लेकिन क्या वाकई मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या गुलाम और सुंदरी एक हो सकेंगे या फिर बादशाह की दीवानगी एक नई तबाही लेकर आने वाली है? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं तमाम अहम मनाजर, किरदारों और आने वाले मुमकिन ट्विस्ट पर डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ड्रामे के हालिया और आखिरी मराइल ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर किरदार अपनी जिंदगी की सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम की, जो इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और जज्बाती किरदार बनकर उभरा। गुलाम ने शुरू से आखिर तक मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने नाज़रीन के दिल जीत लिए। जब बादशाह को गोली लगती है और इसकी जान खतरे में पड़ जाती है, तो गुलाम अपने तमाम इख्तलाफात, दुखों और शिकायतों को बुलाकर इसकी जान बचाने के लिए आगे आता है। ये मंजर सिर्फ एक भाई की कुर्बानी नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी पेश करता है। दूसरी तरफ बादशाह का किरदार इन लास्ट एपिसोड्स में सबसे ज्यादा पेचीदा नजर आता है। वो सुंदरी की मोहब्बत में इस हद तक आगे निकल जाता है कि सही और गलत की तमीज खो बैठता है, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इसके दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो मोहब्बत तो करता है मगर मोहब्बत को हासिल करने का दुरुस्त तरीका नहीं जानता था। जब बादशाह और गुलाम आमने सामने आते हैं और अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो ये ड्रामे की ताकतवर तरीन मनाजर में से एक बन जाता है। यहाँ हमें एहसास होता है कि असल जंग नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की है। इस सुंदरी का किरदार भी इन एपिसोड्स में इंतहाई मजबूत नजर आया। इसने हर दबाव, हर धमकी और हर मुश्किल के बावजूद अपने दिल की आवाज को नहीं छोड़ा। सुंदरी ने बार बार वाजिया किया कि इसकी मोहब्बत सिर्फ गुलाम के लिए है और वो किसी जबर के तहत अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। यही बात इस किरदार को आम हीरोइन से मुख्तलिफ बनाती है। दूसरी जानब कुर्बान अली पूरे ड्रामे का वो किरदार है जिसके फैसलों ने सबसे ज्यादा तबाही फैलाई। बेटी की मोहब्बत में अंधा होकर इसने ऐसे इकदाम किए जिनकी वजह से न सिर्फ खानदान बिखर गया बल्कि कई जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। लेकिन जब वो अपनी गलती का एतराफ करता है तो नाज़रीन को पहली बार इसके अंदर छुपा हुआ पछतावा दिखाई देता है। और साहिब जान का किरदार भी इन लास्ट एपिसोड्स में खास अहमियत इख्तियार कर लेता है। वो एक ऐसी औरत के तौर पर सामने आई जो बरसों तक रवायात और खानदानी निजाम की हिफाजत करती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि उन्हीं रवायात ने इनके अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। इसी तरह खुर्शीद और लाजो जैसे किरदारों ने जज्बाती मनाजर में अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया। खासतौर पर लाजो के मनाजर जहां वो गुलाम और सुंदरी के लिए परेशान दिखाई देती है, नाज़रीन के दिल को छू जाते हैं। इन तमाम किरदारों के दरमियान मोहब्बत, रिश्तों, कुर्बानियों और गलत फैसलों का जो बुना गया जाल है, वो कहानी को मुसलसल दिलचस्प बनाए रखता है। यही वजह है आखिर में हर मंजर के साथ जज्बात की शिद्दत बढ़ती जाती है और नाजरीन बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आखिर गुलाम बादशाह और सुंदरी की इस मोहब्बत की जंग का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड के मराहल ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरा। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम की, जो इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और जज्बाती किरदार बनकर सामने आया। दोस्तों, अगर इस ड्रामे की एंडिंग मजीद मजबूत और यादगार बनाई जाती तो सबसे बेहतर अंजाम ये होना चाहिए था कि गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत को सिर्फ एक जज्बाती कामयाबी नहीं
بلکہ انصاف کی جیت کے طور پر دکھایا جاتا۔ بادشاہ اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کے بعد خود سندری کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا اور اپنے بھائی غلام کی خوشی کو اپنی محبت پر ترجیح دے دیتا۔ اس طرح اس کردار کی تکمیل زیادہ مؤثر انداز میں ہوتی اور ناظرین اس کے لیے ہمدردی بھی محسوس کرتے۔ دوسری جانب حویلی کی ظالمانہ روایات کو مکمل طور پر ختم ہوتے ہوئے دکھایا جاتا، جہاں صاحب جان خاندان کے سامنے اعلان کرتی کہ اب کسی کی زندگی کا فیصلہ خاندان، ذات یا روایات نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی ہی کرے گی۔ قربان علی اپنی غلطیوں کا عملی کفارہ ادا کرتا اور خاندان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی بھرپور کوشش بھی کرتا۔ آخر میں غلام اور سندری کی شادی کے ساتھ پورا خاندان ایک جمع ہو جاتا، جبکہ بادشاہ ایک نئے اور مثبت سفر کا آغاز کرتا۔ ایسی اینڈنگ محبت، معافی اور تبدیلی کے پیغام کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی ریویو اور تجزیہ اس جذباتی اور سنسنی خیز ڈرامے کی آخری ایپیسوڈز کا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غلام، سندری اور بادشاہ کی کہانی نے ناظرین کو محبت، قربانی، حسد، معافی اور رشتوں کی اہمیت کا ایک منفرد پیغام دیا ہے۔ اگرچہ ڈرامے کے کچھ حصوں پر تنقید کی جا سکتی ہے اور بہت سے ناظرین کا ماننا ہے کہ اینڈنگ کو مزید طاقتور اور یادگار بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کرداروں کی مضبوط پرفارمنس اور جذباتی مناظر نے اس کہانی کو خاص بنا دیا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی رائے کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ غلام اور سندری کے ساتھ انصاف ہوا ہے؟ کیا بادشاہ کو ایک بہتر انجام ملنا چاہیے تھا؟ اور اگر آپ اس ڈرامے کی رائٹر ہوتے تو اس کی اینڈنگ کیسے لکھتے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ڈراموں، فلموں اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے جڑی ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ریویو اور نئے تجزیے کے ساتھ اور ایک ایسے موضوع کے ساتھ جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہوں، جس نے آتے ہی سوشل میڈیا پر دھماکہ کر دیا اور ناظرین کو حیران بھی کیا، رلایا بھی اور کئی سوالات بھی چھوڑ دیے۔ غلام، بادشاہ اور سندری کے درمیان محبت، قربانی اور نفرت کی یہ جنگ اب اپنے فیصلے کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف غلام ہے جو ہر حال میں اپنی محبت، اپنے رشتوں کو بچانا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف بادشاہ ہے جو سندری کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار نظر آ رہا ہے۔ سندری بھی اپنی محبت پر ڈٹی ہوئی ہے اور کسی دباؤ کے سامنے جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ ناظرین، ان لاسٹ ایپیسوڈز میں ہمیں کئی ایسے مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جنہوں نے کہانی کا رخ بدل دیا۔ قربان علی کی غلطیوں کا انجام، صاحب جان کا پچھتاوا، غلام بادشاہ کا آمنے سامنے آنا اور سندری کی بے مثال ثابت قدمی، ہر منظر نے ناظرین کو اپنی نشستوں سے باندھے رکھا۔ لیکن کیا واقعی محبت اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ کیا غلام اور سندری ایک ہو سکیں گے یا پھر بادشاہ کی دیوانگی ایک نئی تباہی لے کر آنے والی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام اہم مناظر، کرداروں اور آنے والے ممکنہ ٹویسٹ پر ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو اس ڈرامے کے حالیہ اور آخری مراحل نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ہر کردار اپنی زندگی کی سب سے بڑے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام کی، جو اس پوری کہانی کا سب سے مضبوط اور جذباتی کردار بن کر ابھرا۔ غلام نے شروع سے آخر تک محبت، وفاداری اور قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ جب بادشاہ کو گولی لگتی ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو غلام اپنے تمام اختلافات، دکھوں اور شکایتوں کو بلا کر اس کی جان بچانے کے لیے آگے آتا ہے۔ یہ منظر صرف ایک بھائی کی قربانی نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے خوبصورت تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کا کردار ان لاسٹ ایپیسوڈز میں سب سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے۔ وہ سندری کی محبت میں اس حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر محبت کو حاصل کرنے کا درست طریقہ نہیں جانتا تھا۔ جب بادشاہ اور غلام آمنے سامنے آتے ہیں اور اپنے دل کی بات ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں
तो ये ड्रामे की ताकतवर तरीन मनाज़र में से एक बन जाता है। यहाँ हमें एहसास होता है कि असल जंग नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की है। इस सुंदरी का किरदार भी इन एपिसोड्स में इंतहाई मजबूत नजर आया। इसने हर दबाव, हर धमकी और हर मुश्किल के बावजूद अपने दिल की आवाज को नहीं छोड़ा। सुंदरी ने बार बार वाजिया किया कि इसकी मोहब्बत सिर्फ गुलाम के लिए है और वो किसी जबर के तहत अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। यही बात इस किरदार को आम हीरोइन से मुख्तलिफ बनाती है। दूसरी जानब कुर्बान अली पूरे ड्रामे का वो किरदार है जिसके फैसलों ने सबसे ज्यादा तबाही फैलाई। बेटी की मोहब्बत में अंधा होकर इसने ऐसे इकदाम किए जिनकी वजह से न सिर्फ खानदान बिखर गया बल्कि कई जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। लेकिन जब वो अपनी गलती का एतराफ करता है तो नाज़रीन को पहली बार इसके अंदर छुपा हुआ पछतावा दिखाई देता है। और साहिब जान का किरदार भी इन लास्ट एपिसोड्स में खास अहमियत इख्तियार कर लेता है। वो एक ऐसी औरत के तौर पर सामने आई जो बरसों तक रवायात और खानदानी निजाम की हिफाजत करती रही, लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि उन्हीं रवायात ने इनके अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी हैं। इसी तरह खुर्शीद और लाजो जैसे किरदारों ने जज्बाती मनाजर में अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया। खासतौर पर लाजो के मनाजर जहाँ वो गुलाम और सुंदरी के लिए परेशान दिखाई देती है, नाज़रीन के दिल को छू जाते हैं। इन तमाम किरदारों के दरमियान मोहब्बत, रिश्तों, कुर्बानियों और गलत फैसलों का जो बुना गया जाल है वो कहानी को मुसलसल दिलचस्प बनाए रखता है। यही वजह है आखिर में हर मंजर के साथ जज्बात की शिद्दत बढ़ती जाती है और नाजरीन बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आखिर गुलाम बादशाह और सुंदरी की इस मोहब्बत की जंग का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड के मराहल ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरा। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम की, जो इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और जज्बाती किरदार बनकर सामने आया। दोस्तों, अगर इस ड्रामे की एंडिंग मजीद मजबूत और यादगार बनाई जाती तो सबसे बेहतर अंजाम ये होना चाहिए था कि गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत को सिर्फ एक जज्बाती कामयाबी नहीं बल्कि इंसाफ की जीत के तौर पर दिखाया जाता। बादशाह अपनी गलतियों का एहसास करने के बाद खुद सुंदरी को आजाद करने का फैसला करता और अपने भाई गुलाम की खुशी को अपनी मोहब्बत पर तरजीह दे देता। इस तरह इस किरदार की तकमील ज्यादा मौसर अंदाज में होती और नाजरीन इसके लिए हमदर्दी भी महसूस करते। दूसरी जानब हवेली की जालमाना रवायात को मुकम्मल तौर पर खत्म होते हुए दिखाया जाता, जहां साहिब जान खानदान के सामने ऐलान करती कि अब किसी की जिंदगी का फैसला खानदान, जात या रवायात नहीं बल्कि इसकी अपनी मर्जी ही करेगी। कुर्बान अली अपनी गलतियों का अमली कफारा अदा करता और खानदान के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की भरपूर कोशिश भी करता। आखिर में गुलाम और सुंदरी की शादी के साथ पूरा खानदान एक जमा हो जाता, जबकि बादशाह एक नए और मुस्बत सफर का आगाज करता। ऐसी एंडिंग मोहब्बत, माफी और तब्दीली के पैगाम को ज्यादा मौसर बना सकती है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तफसीली रिव्यू और तजिया इस जज्बाती और सनसनीखेज ड्रामे की आखिरी एपिसोड्स का। मजमूई तौर पर देखा जाए तो गुलाम, सुंदरी और बादशाह की कहानी ने नाज़रीन को मोहब्बत, कुर्बानी, हसद, माफी और रिश्तों की अहमियत का एक मुनफरद पैगाम दिया है। अगरचे ड्रामे के कुछ हिस्सों पर तरकीब की जा सकती है और बहुत से नाज़रीन का मानना है कि एंडिंग को मजीद ताकतवर और यादगार बनाया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद किरदारों की मजबूत परफॉर्मेंस और जज्बाती मनाजर ने इस कहानी को खास बना दिया। अब हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या। आपको लगता है कि गुलाम और सुंदरी के साथ इंसाफ हुआ है? क्या बादशाह को एक बेहतर अंजाम मिलना चाहिए था? और अगर आप इस ड्रामे के राइटर होते तो इसकी एंडिंग कैसे लिखते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ड्रामों, फिल्मों और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया और नाजरीन को हैरान भी किया, रुलाया भी और कई सवालात भी छोड़ दिए। गुलाम, बादशाह और सुंदरी के दरमियान मोहब्बत, कुर्बानी और नफरत की ये जंग
اب اپنے فیصلے کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف غلام ہے جو ہر حال میں اپنی محبت، اپنے رشتوں کو بچانا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف بادشاہ ہے جو سندری کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار نظر آ رہا ہے۔ سندری بھی اپنی محبت پر ڈٹی ہوئی ہے اور کسی دباؤ کے سامنے جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ ناظرین، ان لاسٹ ایپیسوڈز میں ہمیں کئی ایسے مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جنہوں نے کہانی کا رخ بدل دیا۔ قربان علی کی غلطیوں کا انجام، صاحب جان کا پچھتاوا، غلام بادشاہ کا آمنے سامنے آنا اور سندری کی بے مثال ثابت قدمی، ہر منظر نے ناظرین کو اپنی نشستوں سے باندھے رکھا۔ لیکن کیا واقعی محبت اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ کیا غلام اور سندری ایک ہو سکیں گے یا پھر بادشاہ کی دیوانگی ایک نئی تباہی لے کر آنے والی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام اہم مناظر، کرداروں اور آنے والے ممکنہ ٹویسٹ پر ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ڈرامے کے حالیہ اور آخری مراحل نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ہر کردار اپنی زندگی کی سب سے بڑے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام کی، جو اس پوری کہانی کا سب سے مضبوط اور جذباتی کردار بن کر ابھرا۔ غلام نے شروع سے آخر تک محبت، وفاداری اور قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ جب بادشاہ کو گولی لگتی ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو غلام اپنے تمام اختلافات، دکھوں اور شکایتوں کو بھلا کر اس کی جان بچانے کے لیے آگے آتا ہے۔ یہ منظر صرف ایک بھائی کی قربانی نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے خوبصورت تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کا کردار ان لاسٹ ایپیسوڈز میں سب سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے۔ وہ سندری کی محبت میں اس حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر محبت کو حاصل کرنے کا درست طریقہ نہیں جانتا تھا۔ جب بادشاہ اور غلام آمنے سامنے آتے ہیں اور اپنے دل کی بات ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ ڈرامے کی طاقتور ترین مناظر میں سے ایک بن جاتا ہے۔ یہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصل جنگ نفرت کی نہیں بلکہ محبت کی ہے۔ سندری کا کردار بھی ان ایپیسوڈز میں انتہائی مضبوط نظر آیا۔ اس نے ہر دباؤ، ہر دھمکی اور ہر مشکل کے باوجود اپنے دل کی آواز کو نہیں چھوڑا۔ سندری نے بار بار واضح کیا کہ اس کی محبت صرف غلام کے لیے ہے اور وہ کسی جبر کے تحت اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہی بات اس کردار کو عام ہیروئن سے مختلف بناتی ہے۔ دوسری جانب قربان علی پورے ڈرامے کا وہ کردار ہے جس کے فیصلوں نے سب سے زیادہ تباہی پھیلائی۔ بیٹی کی محبت میں اندھا ہو کر اس نے ایسے اقدامات کیے جن کی وجہ سے نہ صرف خاندان بکھر گیا بلکہ کئی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ لیکن جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو ناظرین کو پہلی بار اس کے اندر چھپا ہوا پچھتاوا دکھائی دیتا ہے۔ اور صاحب جان کا کردار بھی ان لاسٹ ایپیسوڈز میں خاص اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ ایک ایسی عورت کے طور پر سامنے آئی جو برسوں تک روایات اور خاندانی نظام کی حفاظت کرتی رہی، لیکن آخرکار انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہی روایات نے ان کے اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ اسی طرح خورشید اور لاجو جیسے کرداروں نے جذباتی مناظر میں اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلایا، خاص طور پر لاجو کے مناظر جہاں وہ غلام اور سندری کے لیے پریشان دکھائی دیتی ہے، ناظرین کے دل کو چھو جاتے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے درمیان محبت، رشتوں، قربانیوں اور غلط فیصلوں کا جو بنا گیا جال ہے وہ کہانی کو مسلسل دلچسپ بنائے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے آخر میں ہر منظر کے ساتھ جذبات کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور ناظرین بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ آخر غلام بادشاہ اور سندری کی اس محبت کی جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ دوستو، ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے مراحل نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ہر کردار اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزرا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام کی، جو اس پوری کہانی کا سب سے مضبوط اور جذباتی کردار بن کر سامنے آیا۔ دوستو، اگر اس ڈرامے کی اینڈنگ مزید مضبوط اور یادگار بنائی جاتی تو سب سے بہتر انجام یہ ہونا چاہیے تھا کہ غلام اور سندری کی محبت کو صرف ایک جذباتی کامیابی نہیں بلکہ انصاف کی جیت کے طور پر دکھایا جاتا۔ بادشاہ اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کے بعد خود سندری کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا اور اپنے بھائی غلام کی خوشی کو اپنی محبت پر ترجیح دے دیتا۔ اس طرح اس کردار کی تکمیل زیادہ مؤثر انداز میں ہوتی اور ناظرین اس کے لیے ہمدردی بھی محسوس کرتے۔
दूसरी जानब हवेली की जालमाना रवायात को मुकम्मल तौर पर खत्म होते हुए दिखाया जाता, जहां साहिब जान खानदान के सामने ऐलान करती कि अब किसी की जिंदगी का फैसला खानदान, जात या रवायात नहीं बल्कि इसकी अपनी मर्जी ही करेगी। कुर्बान अली अपनी गलतियों का अमली कफारा अदा करता और खानदान के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की भरपूर कोशिश भी करता। आखिर में गुलाम और सुंदरी की शादी के साथ पूरा खानदान एक जमा हो जाता, जबकि बादशाह एक नए और मुस्बत सफर का आगाज करता। ऐसी एंडिंग मोहब्बत, माफी और तब्दीली के पैगाम को ज्यादा मौसर बना सकती है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तफसीली रिव्यू और तज़किया इस जज्बाती और सनसनीखेज ड्रामे की आखिरी एपिसोड्स का। मजमूई तौर पर देखा जाए तो गुलाम, सुंदरी और बादशाह की कहानी ने नाज़रीन को मोहब्बत, कुर्बानी, हसद, माफी और रिश्तों की अहमियत का एक मुनफरद पैगाम दिया है। अगरचे ड्रामे के कुछ हिस्सों पर तनकीद की जा सकती है और बहुत से नाज़रीन का मानना है कि एंडिंग को मजीद ताकतवर और यादगार बनाया जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद किरदारों की मजबूत परफॉर्मेंस और जज्बाती मनाज़र ने इस कहानी को खास बना दिया। अब हम जानना चाहते हैं आपकी राय क्या। आपको लगता है कि गुलाम और सुंदरी के साथ इंसाफ हुआ है? क्या बादशाह को एक बेहतर अंजाम मिलना चाहिए था? और अगर आप इस ड्रामे के राइटर होते तो इसकी एंडिंग कैसे लिखते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ड्रामों, फिल्मों और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और नाजरीन को हैरान भी किया, रुलाया भी और कई सवालात भी छोड़ दिए। गुलाम, बादशाह और सुंदरी के दरमियान मोहब्बत, कुर्बानी और नफरत की ये जंग अब अपने फैसले कुन मरले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ गुलाम है जो हर हाल में अपनी मोहब्बत, अपने रिश्तों को बचाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ बादशाह है जो सुंदरी को हासिल करने के लिए हर हद पार करने को तैयार नजर आ रहा है। सुंदरी भी अपनी मोहब्बत पर डटी हुई है और किसी दबाव के सामने झुकने को तैयार ही नहीं। नाजरीन, इन लास्ट एपिसोड्स में हमें कई ऐसे मनाज़र देखने को मिल सकते हैं जिन्होंने कहानी का रुख बदल दिया। कुर्बान अली की गलतियों का अंजाम, साहिब जान का पछतावा, गुलाम बादशाह का आमने सामने आना और सुंदरी की बेमिसाल साबित कदमी, हर मंजर ने नाजरीन को अपनी निश्चितों से बांधे रखा। लेकिन क्या वाकई मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगी? क्या गुलाम और सुंदरी एक हो सकेंगे या फिर बादशाह की दीवानगी एक नई तबाही लेकर आने वाली है? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं तमाम अहम मनाजर, किरदारों और आने वाले मुमकिन ट्विस्ट पर डिटेल से बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ड्रामे के हालिया और आखिरी मराइल ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर किरदार अपनी जिंदगी की सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम की, जो इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और जज्बाती किरदार बनकर उभरा। गुलाम ने शुरू से आखिर तक मोहब्बत, वफादारी और कुर्बानी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने नाज़रीन के दिल जीत लिए। जब बादशाह को गोली लगती है और इसकी जान खतरे में पड़ जाती है तो गुलाम अपने तमाम इख्तलाफात, दुखों और शिकायतों को बुलाकर इसकी जान बचाने के लिए आगे आता है। ये मंजर सिर्फ एक भाई की कुर्बानी नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी पेश करता है। दूसरी तरफ बादशाह का किरदार इन लास्ट एपिसोड्स में सबसे ज्यादा पेचीदा नजर आता है। वो सुंदरी की मोहब्बत में इस हद तक आगे निकल जाता है कि सही और गलत की तमीज खो बैठता है, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इसके दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो मोहब्बत तो करता है मगर मोहब्बत को हासिल करने का दुरुस्त तरीका नहीं जानता था। जब बादशाह और गुलाम आमने सामने आते हैं और अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने रखते हैं तो ये ड्रामे की ताकतवर तरीन मनाजर में से एक बन जाता है। यहाँ हमें एहसास होता है कि असल जंग नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की है। इस सुंदरी का किरदार भी इन एपिसोड्स में इंतहाई मजबूत नजर आया। इसने हर दबाव, हर धमकी और हर मुश्किल के बावजूद अपने दिल की आवाज को नहीं छोड़ा। सुंदरी ने बार बार वाजिया किया कि इसकी मोहब्बत सिर्फ गुलाम के लिए है और वो किसी जबर के तहत अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। यही बात इस किरदार को आम हीरोइन से मुख्तलिफ बनाती है। दूसरी जानब
قربان علی پورے ڈرامے کا وہ کردار ہے جس کے فیصلوں نے سب سے زیادہ تباہی پھیلائی۔ بیٹی کی محبت میں اندھا ہو کر اس نے ایسے اقدامات کیے جن کی وجہ سے نہ صرف خاندان بکھر گیا بلکہ کئی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ لیکن جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو ناظرین کو پہلی بار اس کے اندر چھپا ہوا پچھتاوا دکھائی دیتا ہے، اور صاحب جان کا کردار بھی ان لاسٹ ایپیسوڈز میں خاص اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ ایک ایسی عورت کے طور پر سامنے آئی جو برسوں تک روایات اور خاندانی نظام کی حفاظت کرتی رہی، لیکن آخرکار انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہی روایات نے ان کے اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ اسی طرح خورشید اور لاجو جیسے کرداروں نے جذباتی مناظر میں اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلایا، خاص طور پر لاجو کے مناظر جہاں وہ غلام اور سندری کے لیے پریشان دکھائی دیتی ہے، ناظرین کے دل کو چھو جاتے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے درمیان محبت، رشتوں، قربانیوں اور غلط فیصلوں کا جو بنا گیا جال ہے وہ کہانی کو مسلسل دلچسپ بنائے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے آخر میں ہر منظر کے ساتھ جذبات کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور ناظرین بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ آخر غلام بادشاہ اور سندری کی اس محبت کی جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ دوستو، ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے مراحل نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ہر کردار اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزرا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام کی، جو اس پوری کہانی کا سب سے مضبوط اور جذباتی کردار بن کر سامنے آیا۔ دوستو، اگر اس ڈرامے کی اینڈنگ مزید مضبوط اور یادگار بنائی جاتی تو سب سے بہتر انجام یہ ہونا چاہیے تھا کہ غلام اور سندری کی محبت کو صرف ایک جذباتی کامیابی نہیں بلکہ انصاف کی جیت کے طور پر دکھایا جاتا۔ بادشاہ اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کے بعد خود سندری کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا اور اپنے بھائی غلام کی خوشی کو اپنی محبت پر ترجیح دے دیتا۔ اس طرح اس کردار کی تکمیل زیادہ مؤثر انداز میں ہوتی اور ناظرین اس کے لیے ہمدردی بھی محسوس کرتے۔ دوسری جانب حویلی کی ظالمانہ روایات کو مکمل طور پر ختم ہوتے ہوئے دکھایا جاتا، جہاں صاحب جان خاندان کے سامنے اعلان کرتی کہ اب کسی کی زندگی کا فیصلہ خاندان، ذات یا روایات نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی ہی کرے گی۔ قربان علی اپنی غلطیوں کا عملی کفارہ ادا کرتا اور خاندان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی بھرپور کوشش بھی کرتا۔ آخر میں غلام اور سندری کی شادی کے ساتھ پورا خاندان ایک جمع ہو جاتا، جبکہ بادشاہ ایک نئے اور مثبت سفر کا آغاز کرتا۔ ایسی اینڈنگ محبت، معافی اور تبدیلی کے پیغام کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی ریویو اور تجزیہ اس جذباتی اور سنسنی خیز ڈرامے کی آخری ایپیسوڈز کا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غلام، سندری اور بادشاہ کی کہانی نے ناظرین کو محبت، قربانی، حسد، معافی اور رشتوں کی اہمیت کا ایک منفرد پیغام دیا ہے۔ اگرچہ ڈرامے کے کچھ حصوں پر تنقید کی جا سکتی ہے اور بہت سے ناظرین کا ماننا ہے کہ اینڈنگ کو مزید طاقتور اور یادگار بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کرداروں کی مضبوط پرفارمنس اور جذباتی مناظر نے اس کہانی کو خاص بنا دیا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی رائے کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ غلام اور سندری کے ساتھ انصاف ہوا ہے؟ کیا بادشاہ کو ایک بہتر انجام ملنا چاہیے تھا؟ اور اگر آپ اس ڈرامے کی رائٹر ہوتے تو اس کی اینڈنگ کیسے لکھتے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ڈراموں، فلموں اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے جڑی ایسی دلچسپ ویڈیوز رلایا بھی اور کئی سوالات بھی چھوڑ دیے۔ غلام، بادشاہ اور سندری کے درمیان محبت، قربانی اور نفرت کی یہ جنگ اب اپنے فیصلے کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف غلام ہے جو ہر حال میں اپنی محبت، اپنے رشتوں کو بچانا چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف بادشاہ ہے جو سندری کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار نظر آ رہا ہے۔ سندری بھی اپنی محبت پر ڈٹی ہوئی ہے اور کسی دباؤ کے سامنے جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ ناظرین، ان لاسٹ ایپیسوڈز میں ہمیں کئی ایسے مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جنہوں نے کہانی کا رخ بدل دیا۔ قربان علی کی غلطیوں کا انجام، صاحب جان کا پچھتاوا، غلام بادشاہ کا آمنے سامنے آنا اور سندری کی بے مثال ثابت قدمی، ہر منظر نے ناظرین کو اپنی نشستوں سے باندھے رکھا۔ لیکن کیا واقعی محبت اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ کیا غلام اور سندری ایک ہو سکیں گے
یا پھر بادشاہ کی دیوانگی ایک نئی تباہی لے کر آنے والی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام اہم مناظر، کرداروں اور آنے والے ممکنہ ٹویسٹ پر ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ڈرامے کے حالیہ اور آخری مراحل نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ہر کردار اپنی زندگی کی سب سے بڑے امتحان سے گزرنے والا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام کی، جو اس پوری کہانی کا سب سے مضبوط اور جذباتی کردار بن کر ابھرا۔ غلام نے شروع سے آخر تک محبت، وفاداری اور قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ جب بادشاہ کو گولی لگتی ہے اور اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو غلام اپنے تمام اختلافات، دکھوں اور شکایتوں کو بلا کر اس کی جان بچانے کے لیے آگے آتا ہے۔ یہ منظر صرف ایک بھائی کی قربانی نہیں بلکہ انسانیت کی سب سے خوبصورت تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ کا کردار ان لاسٹ ایپیسوڈز میں سب سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے۔ وہ سندری کی محبت میں اس حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو محبت تو کرتا ہے مگر محبت کو حاصل کرنے کا درست طریقہ نہیں جانتا تھا۔ جب بادشاہ اور غلام آمنے سامنے آتے ہیں اور اپنے دل کی بات ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ ڈرامے کی طاقتور ترین مناظر میں سے ایک بن جاتا ہے۔ یہاں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصل جنگ نفرت کی نہیں بلکہ محبت کی ہے۔ اس سندری کا کردار بھی ان ایپیسوڈز میں انتہائی مضبوط نظر آیا۔ اس نے ہر دباؤ، ہر دھمکی اور ہر مشکل کے باوجود اپنے دل کی آواز کو نہیں چھوڑا۔ سندری نے بار بار واضح کیا کہ اس کی محبت صرف غلام کے لیے ہے اور وہ کسی جبر کے تحت اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہی بات اس کردار کو عام ہیروئن سے مختلف بناتی ہے۔ دوسری جانب قربان علی پورے ڈرامے کا وہ کردار ہے جس کے فیصلوں نے سب سے زیادہ تباہی پھیلائی۔ بیٹی کی محبت میں اندھا ہو کر اس نے ایسے اقدامات کیے جن کی وجہ سے نہ صرف خاندان بکھر گیا بلکہ کئی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ لیکن جب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو ناظرین کو پہلی بار اس کے اندر چھپا ہوا پچھتاوا دکھائی دیتا ہے۔ اور صاحب جان کا کردار بھی ان لاسٹ ایپیسوڈز میں خاص اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ ایک ایسی عورت کے طور پر سامنے آئی جو برسوں تک روایات اور خاندانی نظام کی حفاظت کرتی رہی، لیکن آخرکار انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہی روایات نے ان کے اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی ہیں۔ اسی طرح خورشید اور لاجو جیسے کرداروں نے جذباتی مناظر میں اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلایا، خاص طور پر لاجو کے مناظر جہاں وہ غلام اور سندری کے لیے پریشان دکھائی دیتی ہے، ناظرین کے دل کو چھو جاتے ہیں۔ ان تمام کرداروں کے درمیان محبت، رشتوں، قربانیوں اور غلط فیصلوں کا جو بنا گیا جال ہے وہ کہانی کو مسلسل دلچسپ بنائے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے آخر میں ہر منظر کے ساتھ جذبات کی شدت بڑھتی جاتی ہے اور ناظرین بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ آخر غلام بادشاہ اور سندری کی اس محبت کی جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ دوستو، ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے مراحل نے کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ہر کردار اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے گزرا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلام کی، جو اس پوری کہانی کا سب سے مضبوط اور جذباتی کردار بن کر سامنے آیا۔ دوستو، اگر اس ڈرامے کی اینڈنگ مزید مضبوط اور یادگار بنائی جاتی تو سب سے بہتر انجام یہ ہونا چاہیے تھا کہ غلام اور سندری کی محبت کو صرف ایک جذباتی کامیابی نہیں بلکہ انصاف کی جیت کے طور پر دکھایا جاتا۔ بادشاہ اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کے بعد خود سندری کو آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا اور اپنے بھائی غلام کی خوشی کو اپنی محبت پر ترجیح دے دیتا۔ اس طرح اس کردار کی تکمیل زیادہ مؤثر انداز میں ہوتی اور ناظرین اس کے لیے ہمدردی بھی محسوس کرتے۔ دوسری جانب حویلی کی ظالمانہ روایات کو مکمل طور پر ختم ہوتے ہوئے دکھایا جاتا، جہاں صاحب جان خاندان کے سامنے اعلان کرتی کہ اب کسی کی زندگی کا فیصلہ خاندان، ذات یا روایات نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی ہی کرے گی۔ قربان علی اپنی غلطیوں کا عملی کفارہ ادا کرتا اور خاندان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی بھرپور کوشش بھی کرتا۔ آخر میں غلام اور سندری کی شادی کے ساتھ پورا خاندان ایک جمع ہو جاتا، جبکہ بادشاہ ایک نئے اور مثبت سفر کا آغاز کرتا۔ ایسی اینڈنگ محبت، معافی اور تبدیلی کے پیغام کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہے۔
جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی تفصیلی ریویو اور تجزیہ اس جذباتی اور سنسنی خیز ڈرامے کی آخری ایپیسوڈز کا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو غلام سندری اور بادشاہ کی کہانی نے ناظرین کو محبت، قربانی، حسد، معافی اور رشتوں کی اہمیت کا ایک منفرد پیغام دیا ہے۔ اگرچہ ڈرامے کے کچھ حصوں پر تنقید کی جا سکتی ہے اور بہت سے ناظرین کا ماننا ہے کہ اینڈنگ کو مزید طاقتور اور یادگار بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود کرداروں کی مضبوط پرفارمنس اور جذباتی مناظر نے اس کہانی کو خاص بنا دیا۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی رائے کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ غلام اور سندری کے ساتھ انصاف ہوا ہے؟ کیا بادشاہ کو ایک بہتر انجام ملنا چاہیے تھا؟ اور اگر آپ اس ڈرامے کی رائٹر ہوتے تو اس کی اینڈنگ کیسے لکھتے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ڈراموں، فلموں اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے جڑی ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ریویو اور نئے تجزیے کے ساتھ اور ایک ایسے موضوع کے ساتھ جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہوں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔